اس وقت ہماری کیا تیاری ہوگی، ہم نے کتنا جانا ہے ان کے بارے میں؟ کیونکہ وہاں صرف نام پوچھے گا تو نام وہی بتا پائے گا جو پورے اوصاف کو، کردار کو، تاریخ کو، شخصیت کو اچھی طرح سے جانتا ہو، تب وہ اس کا جواب دے پائے گا۔ تو آج کی مجلس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ جانیں کہ امام علی علیہ السلام کی معرفت، ان کی پہچان، ان کی شخصیت۔ بہت ساری کتابیں ہیں آپ کے پاس۔ ایک بہترین کتاب آیت اللہ مرتضی مطہری نے لکھا ہوا ہے، اردو میں بھی موجود ہے، انسان کامل، ایک مکمل انسان۔ انسان کو اگر ایک مکمل انسان بننا ہے تو کس انسان کو اپنے اندر، اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، کس کو امیٹیٹ کریں گے، کس کو کاپی کریں گے؟ تو سب سے بہترین انسان پیغمبر اکرم کے بعد جس کو ہمیں اپنی زندگی میں بسانا ہے، اپنی زندگی میں سجانا ہے، وہ صرف اور صرف حضرت علی کی شخصیت ہے۔ عام طور پر ہم پیشے میں ملوث ہیں، میں چھوٹے چھوٹے پوری زندگی سے اہم اہم واقعات، اہم اہم اقوال آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ جیسے میں نے پہلے والے مجلس میں بھی ذکر کیا تھا کہ پیغمبر کے رحلت کے بعد، میں پیغمبر کے دور زندگی کو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، پیغمبر کے رحلت کے بعد جو پیشہ حضرت علی علیہ السلام نے اختیار کیا تھا وہ زمینداری کا تھا، کشاورزی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ اور فوراً پیغمبر کے رحلت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ حضرت علی علیہ السلام نے پہلی نوکری، پہلی ملازمت شروع جو کی وہ کہاں پر کی؟ یہودی کے باغ میں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ وہی ایک کسان جو کام کرتا ہے، درختوں کو پانی لگانا، کھیتوں کو پانی سینچنا، یہ سارے کام۔ تعجب یہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ مدینے کے اطراف میں ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، بہت بڑی آبادی نہیں ہے۔ اور جنگ خیبر جو ہے وہ پیغمبر اور یہودیوں کے بیچ میں ہوئی، اور جنگ خیبر میں حضرت علی علیہ السلام کا کارنامہ، ان کی شجاعت، ان کی بہادری جو ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ مدینے میں ایسا کوئی یہودی نہیں تھا جس کے باپ کو یا جس کے بھائی کو یا جس کے چچا کو یا جس کے ماما کو، کیونکہ پوری یہودی قوم نے وہ جنگ لڑی تھی، اور سب سے زیادہ واصل جہنم یہودی ہوئے تھے تو صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کے ذوالفقار سے ہوا۔ ہر یہودی کا کوئی نہ کوئی تو تھا جس کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے پہلی نوکری کہاں کی؟ یہودی کے۔ جنگ خیبر کے بعد، پیغمبر کے رحلت کے بعد کچھ حد تک تو یہودیوں کو بھی اب جرت آ گیا ہوگا، ہمت آ گیا ہوگا، لیکن تعجب یہ ہے کہ وہ یہودی جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو امپلائی کیوں کرتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے باغ کا ملازم کیوں بناتا ہے؟ اجرت پر کیوں رکھتا ہے؟ کیونکہ وہ یہودی بھی جانتا ہے بھلے ہی میرے باپ کا قاتل ہو، میرے چاچا کا قاتل ہو، میرے بھائی کا قاتل ہو، میرے بیٹے کا قاتل ہو، میرے ماما کا قاتل ہو، لیکن اس سے بہتر ملازم مجھے مدینے میں کوئی دوسرا مل نہیں سکتا۔ اس سے بہتر ملازم، اس سے دیانت دار ملازم، اس سے محنتی ملازم دوسرا کوئی مجھے مدینے میں نہیں ملے گا۔ یہ کردار جو ہے حضرت علی علیہ السلام نے اپنا پیدا کیا کہ دشمن بھی ملازمت پر رکھنے کے لیے تیار ہو۔ ہم اکثریت کسی نہ کسی طرح سے ملازمت میں ہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ خوف
کسی مسلمان کو ملازم رکھنے کے لیے کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بے ایمانی کرے گا، کام چوری کرے گا. ہم بھی اپنے یہاں پر اگر مستری رکھتے ہیں، کلی رکھتے ہیں، تو پہلا پریفرنس کس کو دیتے ہیں؟ وہ بہار کا ہوگا. اگر مزدور لانا ہے تو کس کو لانا ہے؟ نیپالی کو لانا ہے. کیوں؟ محنتی ہے. وہ 8 بجے صبح آئے گا، شام کو 6 بجے تک پورے محنت کے ساتھ، پورے ایمانداری کے ساتھ. آپ کہتے ہیں نا، ہماری زبان میں نے اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، اور میں خود بھی اسی کے مخمسے میں پھنسا ہوا ہوں کہ جون نہ پہنے تو ہمیں حق دکھ زرتے ہوتا نتی چک جاؤنا تھے ہزار چیتا عمر گھست ہے کہ نہیں؟ ہزار کے بغیر تو وہ مانے گا ہی نہیں. پھر وہ 1 گھنٹہ نماز کا، پھر اس کے بعد آدھا پونا گھنٹہ وہ نماز کے بعد بھی، کھانا کھانے کے بعد بھی تھوڑی دیر آرام کرے گا. تو ہم بھی حساب کرتے ہیں کہ بھئی اس شخص کو اگر میں 800 روپیہ کلی کا دیتا ہوں یا 1400 روپیہ 1500 روپیہ میں مستری کا دیتا ہوں، اس سے ڈبل کام، اس سے دگنا کام جب مجھے یہ کر رہا ہے تو میں اس کا مذہب تھوڑی دیکھتا ہوں. یہ ہماری زندگی میں بھی آتا ہے. آج کہیں نہ کہیں طرح کے ہمارے یہاں پر عام طور پر ملازمت میں بھی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں وہ دیانتداری، وہ ایمانداری نہیں رہا. اگر علی کے ماننے والے ہو، اگر علی کے ماننے والے ہونے کے بعد ملازمت میں ہو، اور ہم نے ملازمت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے علی نے کی، تو ہم نے کس طرح سے علی کو فالو کیا، کس طرح سے ہم نے ان کی پیروی کی ہے، اور کیا زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، اور علی کے نام پر جو ہے وہ ہم جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جب ہم سے ایک ملازمت ہی بہتر طریقے سے انجام نہ پائی جاتی ہو، تو ان کے اوپر، ان کی جان کے، ان کے نام کے اوپر قربان ہونے کا حوصلہ ہم میں کہیں پیدا ہونے والا نہیں. یہ صرف اور صرف زبانی گفتگو ہے. شجاعت کے بارے میں اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں. میں صرف 2 باتیں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں بیان کروں، کیونکہ میدان جنگ میں حضرت علی علیہ السلام کے جو معرکے ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اور خود یزید نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ قتل حسین جو ہے وہ علی کا بدلہ ہے. یہ حضرت علی کا بدلہ لینے کے لیے امام حسین کا قتل کیا گیا ہے، جو جنگ بدر سے سلسلہ چلا ہے، جنگ نہروان، جنگ جمل، جنگ صفین. اس کا بدلہ لینے کے لیے اقرار کیا ہے یزید نے. کس کے لیے جنگ کی؟ کسی نے سوال کیا حضرت علی علیہ السلام سے کہ یا علی، جنگ کے جو اصول ہے آپ کا طریقہ اس سے بہت ہی مختلف. تو کہا کیا بات ہے، کیا مختلف ہے؟ تو کہا آپ کا گھوڑا جو ہے، جو گھوڑا آپ جنگ میں استعمال کرتے ہو، یہ جنگ کے لائق کا گھوڑا نہیں ہے. جنگ میں اس طرح کا گھوڑا استعمال نہیں ہوتا. تو کہا کیوں؟ کہا آپ کا جو گھوڑا جو ہے وہ کافی کمزور ہے. گھوڑا کمزور ہے. آپ کو ایک بہت ہی طاقتور، چست عربی گھوڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ صرف انسانی شجاعت کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جنگ کے جتنے بھی اوزار ہے، جتنے لوازمات ہے، وہ بھی طاقتور ہونا چاہیے، وہ بھی قوی ہونا چاہیے. حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے کوئی طاقتور گھوڑے کی ضرورت نہیں. تو اس نے سوال کیا کیوں؟ تو کہا طاقتور گھوڑا جو ہے وہ جنگ میں 2 وقت کام آتا ہے. 2 وقت کام آتا ہے. ایک وقت یہ ہے کہ جب تم اپنے دشمن پر فتح حاصل کرو اور دشمن جو ہے وہ جنگ سے فرار اختیار کرے، بھاگنے لگے اپنی جان بچا کے، تو تمہارے پاس اس کے گھوڑے سے زیادہ طاقتور گھوڑا ہونا چاہیے، زیادہ تیز رفتار والا گھوڑا ہونا چاہیے کہ تم اس کا تعاقب کر پاؤ، تم اس کا پیچھا کر پاؤ، اس کو دبوچ لو اور اس کو مار دو.
یہ پہلی ضرورت ہے طاقتور گھوڑے کی. دوسری ضرورت ایک طاقتور گھوڑے کی جنگ میں کیا ہے کہ جب تم شکست کھا رہے ہو بھاگنے کے لیے. جنگ میں تم شکست کھا رہے ہو تو تمہیں بھاگنے کے لیے اپنے دشمن سے زیادہ طاقتور گھوڑے کی ضرورت کہ تم اتنے تیزی سے جنگ سے فرار کرو کہ تمہارا دشمن تمہارا پیچھا نہیں کر پاتا ہو. علی نہ جنگ سے بھاگے ہوئے دشمن کا پیچھا کرتا ہے نہ کبھی جنگ سے فرار اختیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے طاقتور گھوڑے کی کیوں ضرورت ہے؟ اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو جب نہج البلاغہ میں یہ لفظ موجود ہے اور ایک بہت بڑے آرمی کمانڈر نے کہا کہ اس سے بہترین جملہ میں نے آج تک کبھی نہیں پڑھا ہے نہیں سنا ہے. اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا جنگ کے میدان میں کھڑے ہے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جب جنگ کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ تو تمہاری نظر، دنیا کے سارے کمانڈر کچھ اور کہتے ہیں لیکن حضرت علی علیہ السلام کیا کہتے ہیں محمد حنفیہ سے؟ تمہاری نظر دشمن کے صف کے آخر پر ہو، آخر پر تمہاری نظر ہو. ہمیں یہ کہا جائے گا کہ بھائی جنگ کے میدان میں کھڑا ہو، دیکھو سامنے کون ہے، کیونکہ پہلا مقابلہ تو سامنے والوں سے. حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آخری صف کے اوپر تمہاری نظر ہونی چاہیے اور میدان جنگ میں اتنا مستحکم رہو، تمہارے پیر اتنے مضبوط ہو، اتنا مستحکم ہو. حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے لیکن تمہارے پیر نہیں. اپنی جگہ سے نہ ہلے. یہ شجاعت جو آپ دنیا کے کسی بھی بہادر کے اندر نہیں دیکھتے ہیں، کسی بھی کمانڈر کے اندر اپنی فوج کو اس طرح سے انسٹرکشن کرتے ہوئے نہیں دیکھتے. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ، خاص کر کے کرگل کے معاشرے کا، کہنے سے لوگ کہتے ہیں نتاں نتاں لبوبین دکھ پر، ہم صرف اپنے آپ کو ہی کوستے رہتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ سرایت کر گئی ہے جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ درس کربلا ہے. خلیفہ چہارم کے قتل کے بعد، کیونکہ سارے سلسلے کو انہوں نے مدینے کے عوام نے دیکھا تھا، پہلا کس طرح سے خلیفہ ہوا، دوسرا کس طرح سے خلیفہ ہوا، تیسرا کس طرح سے خلیفہ ہوا. تیسرے خلیفہ کے قتل کے بعد لوگ جوک در جوک، یعنی خود حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس طرح سے میرے گھر پر ٹوٹ پڑے کہ یا علی خلافت کا منصب سنبھال لو، اتنے ہجوم میں آئے کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا کہ ان ہجوم میں، ان لوگوں کے بیچ میں کہیں حسن اور حسین دب نہ جائے. خیر، حضرت علی علیہ السلام ظاہری خلافت پر فائز ہوئے، اس ذمہ داری کو قبول کیا. اس کے فوراً بعد دو لوگ صحابی رسول اور بہت ہی جید صحابی رسول، دو شخص تاریخ میں اگر آپ ان شخص کو دیکھیں گے، حافظ قرآن صحابی رسول، حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے. ارادہ کیا تھا کہ اب حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ہے تو کیوں نہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جائے. اور ایک نے ذہن میں بصرہ کی گورنری، ایک نے کوفے کی گورنری. ہم بڑے صحابی ہیں تو یقیناً علی جو ہے وہ ہمیں گورنر بنائیں گے. اس ارادے سے شام کے وقت تقریباً مغرب یا عشاء کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی. پیغمبر نے سوال کیا کہ بھئی کون ہے؟ تو کہا طلحہ اور زبیر آئے، اجازت چاہتے ہیں
حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے. حضرت علی علیہ السلام نے اجازت دی. دونوں حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے. اس وقت حضرت علی علیہ السلام مشغول ہے, بیت المال کا حساب کتاب کر رہے, اور ہر کسی کا حق جو ہے وہ الگ الگ تھیلیوں میں رکھ رہے ہیں. چراغ سامنے جلا ہوا ہے کیونکہ رات کا وقت. طلحہ اور زبیر دیکھتے رہے, تھوڑی دیر انتظار کیا, کیونکہ جب کوئی مخاطب نہیں ہوتا تو آپ کو چپ چاپ بیٹھنا پڑتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کچھ لمحے کے لیے اپنے کام میں مشغول ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے سوال کیا, تمہارا کام, تمہارا یہاں پر آنا کیا خلافتی معاملہ ہے؟ دو طریقے کے کام ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پرسنل افیئر, پرسنل کام, ذاتی کام. دوسرا ہوتا ہے اسٹیٹ افیئرس, اسٹیٹ کا کام, حکومتی کام ہوتا ہے, یا اس مقصد سے تم آئے ہو. تو اس میں سے طلحہ اور زبیر میں سے ایک نے جواب دیا, کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے جواب دینا بھی مشکل تھا. کہا نہیں یا علی, ہم کوئی ذاتی معاملہ لے کے آئے, پرسنل وزٹ ہے, یہ ہمارا پرسنل کوئی کام ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے جو جلا ہوا چراغ تھا اس کو بجھا دیا. پاس میں ہی دوسرا چراغ رکھا تھا, اس کو جلا دیا. اس زمانے کا چراغ. جب یہ دیکھا, کیونکہ علی کا فعل تھا, طلحہ اور زبیر پریشان ہو گئے کہ ایک جلے ہوئے چراغ جس کے اندر ابھی بھی تیل موجود ہے, اس کو بجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بجھا کے دوسرا چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ علی کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. برداشت نہیں ہوا, پوچھ لیا, اپنی حاجت بیان کرنے سے پہلے پوچھ لیا کہ یا علی یہ چیز سمجھ میں نہیں آیا, اس چراغ کو کیوں بجھایا, اس چراغ کو کیوں جلایا؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا یہ چراغ بیت المال کے تیل پر جل رہا ہے, کیونکہ تم نے کہا تمہارا ذاتی معاملہ ہے. اب میں اس چراغ کو استعمال نہیں کر سکتا ہوں, یہ میرے ذاتی چراغ ہے جس میں میرا ذاتی اپنے ہی کسب سے کیا ہوا تیل اس کے اندر موجود ہے. طلحہ اور زبیر سمجھ گئے کہ جو بیت المال کا چراغ کسی ذاتی کام کے لیے استعمال نہیں کرتا ہو, وہ ہمیں بصرہ اور کوفے کی گورنری کس طرح سے دے. روزمرہ زندگی میں ہم بھی دیکھیں, کسی دفتر میں کام کرتے ہیں, کسی آفس میں کام کرتے ہیں, یا کسی کے یہاں کام کرتے ہیں, یا ہم بحیثیت مزدور کام کرتے ہیں, کس حد تک ہم ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. وہ سیرت جو حضرت علی علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا, اس پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں. اکثر یہ بہانہ ملتا ہے کہ ہم ان کے راستے پر کیسے چل سکتے ہیں. ہوتا ہے نا, بہانہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں. اگر ہم حضرت علی علیہ السلام کو فالو نہ کر سکتے ہوتے تو خداوند عالم جو ہے وہ علی کو امام بنا کے نہیں بھیجا ہوتا, پیغمبر کو رسول بنا کے نہیں بھیجا ہوتا. اگر ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ ہم ان کو فالو کر سکے, ان کے راہ پر چل سکے, ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چل سکے, تو یہ تو عدل کے خلاف ہے. اگر ہماری جرت ہی نہیں ہے, ہمارے میں اتنا استطاعت ہی نہیں ہے, تو خدا ایسے ہادی کو ہی کیوں بھیجے گا جس کو فالو ہی نہیں کیا جا سکتا ہو, جس کی پیروی ہی نہیں کیا جا سکتا ہو. اس ہادی کا کیا فائدہ؟ ان کو ہادی بنا کے بھیجا, بہترین مثال بنا کے ہم سب کے سامنے بھیجا تاکہ ہم ان پر عمل کریں. اور کربلا واقع ہوا ہے کرپشن کے وجہ سے. کربلا جو ہے کسی اور, وہاں پر بھی نمازی تھے, یہاں پر بھی نمازی ہے, وہاں پر بھی حافظ قرآن ہے, یہاں پر بھی حافظ قرآن ہے, وہاں بھی پیغمبر کو رسول اللہ کہنے والے ہیں, یہاں پر بھی پیغمبر کو رسول اللہ کہنے والے, وہاں بھی توحید پر اعتقاد کرنے والے ہیں, یہاں پر بھی توحید پر اعتقاد کرنے والے. فرق کس چیز کا رہا؟ آپ کو واقعات سب پتا ہے کہ ہر نے جب راستہ روکا اور اس کے بعد ہر کے پورے لشکر کو پانی پلایا, گھوڑوں کو پانی پلایا, سب کو سیراب کر لیا,
اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سوال یہ پوچھا حر سے، حر الگ نماز پڑھو گے کہ ہماری اقتدا کرو گے؟ اللہ، نمازی تھے، طریقہ ایک ہی طرح، حافظان قرآن تھے، قرآن حفظ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر کا دور دیکھنے والے بہت سارے لوگ تھے، صاحبین تھے، تابعین تھے، ہر کوئی موجود تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کو کوفے کے اندر انہی لوگوں نے دیکھا تھا، حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کے زیر سایہ رہے تھے۔ میں آپ کو مثال دے دوں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن کہا کوفے کے ممبر پر، سلونی سلونی، تو اس میں سے ایک بیوقوف شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا یا علی بڑے دعوے کر رہے ہو، یہ تو بتاؤ میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا اگر میں بتا دوں تو تم کیسے اس کو ثابت کرو گے کہ میں نے جو بتایا وہ صحیح ہے؟ لیکن میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا تمہارے سر میں کتنے بال ہیں، میں یہ ضرور بتاؤں گا، ممبر سے کہا اس شخص کو، میں یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ تمہاری نسل سے میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ یہ سب کچھ جان رہے تھے، لیکن کس چیز نے ان کو کربلا کے اندر لایا، کس چیز نے ان کو امام حسین کا قاتل بنایا؟ خود امام حسین نے کہا ہے کربلا کے اندر، اور امامت ہے، امامت کی ذمہ داری ہے آخری وقت تک ہدایت کرنا ہے، یہ امامت کے اوصاف میں ہے۔ 71 شہید ہو گئے، حضرت علی اصغر علیہ السلام بھی شہید ہونے کے بعد آخری بار جب میدان جنگ میں امام حسین علیہ السلام گئے ہیں تو اس کے پہلے بہت تیاری کر کے گئے، وہی امامہ پہنا ہے جو پیغمبر کا امامہ ہے، وہی لباس پہنا ہے جو پیغمبر کا لباس ہے، یاد آ جائے کہ بھائی میں پیغمبر کا نواسا ہوں، میں پیغمبر کے دین کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ اور آخری حجت، سوال کیا ایسا کیا کیا میں نے، کیا پیغمبر کے دین میں کوئی تبدیلی کیا ہے کہ آج تم لوگ یہ لشکر جو ہے میرے سامنے آیا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے؟ ساری حجت کرنے کے بعد جب لشکر یزید سے کوئی جواب نہیں آیا تو روایت میں نقل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے افسوس بری ایک گہری سانس لی۔ امام حجت، وقت کا امام، اور امام حسین علیہ السلام حجت کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے اوپر میری باتوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، میری حجت ایک امام کا، ایک ولی اللہ کا، ایک حجت خدا کا تمہارے کانوں کے اوپر، تمہارے دلوں کے اوپر اثر پیدا نہیں ہونا ہے۔ اس کی وجہ بھی بتائی پھر امام حسین علیہ السلام نے، اس لیے تمہارے اوپر اثر پیدا نہیں ہو رہا ہے، تمہارے کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ تمہارے بطون، تمہارے پیٹ جو ہے وہ حرام سے بھرے ہو۔ یہ رشوت کا اثر ہے کہ ہدایت ہمارے کانوں تک پہنچتی نہیں ہے، نہیں تو 13 محرم ہم نے یہاں بنایا ہے اور ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر لمحہ جو ہے ہمیں ہر وقت ہدایت دی جاتی ہے، ہمیں خدا کی طرف دعوت دی جاتی ہے، ائمہ معصومین کے اقوال ہمیں بار بار سنایا جاتا ہے، اس کے بعد بھی ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتا؟ ہمارے بچوں کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آتا؟ ہر لمحے ہمیں یہ فکر کرنا ہے، اگر ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں، امام حسین کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ہر وقت اس بات کا ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر ہمارے پیٹ میں حرام غذا داخل ہوتا ہے، کس کس لمحے ہمارے پیٹ میں حرام غذا داخل ہوتا ہے۔ 4 سال کچھ مہینے کی حکومت ہے حضرت علی علیہ السلام کی، اور وہ بھی اس طرح کی حکومت جو پہلے مطلب پورے کرپشن سے بھرا ہوا حکومت۔ بنی امیہ کا پروان چڑھنا جو ہے وہ پہلے کے دور خلافت میں ان کا پروان چڑھا ہے۔
وہ حکومت حضرت علی علیہ السلام کو ملا. حضرت علی علیہ السلام کو وہ حکومت ملنے کے بعد فوراً جنگیں شروع ہو گئی. ایک جنگ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسٹرنل وار، باہر سے حملہ آور ہو رہا ہے. صفین کا جنگ باہر سے آ رہا ہے، دوسرے شہر سے جنگ کرنے کے لیے لشکر آ رہا تھا. یہ دشمن کا پتہ کرنا بہت آسان ہے. صفین کا جنگ خود 18 مہینے کا جنگ رہا ہے. 18 months صفین کا جنگ. جنگ جمل یہ اندرونی جنگ، میں نے ابھی کہا طلحہ اور زبیر ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہمیں کوئی حکومت میں سرداری ملنے والی نہیں ہے، تو یہی دو گئے اور زوجہ رسول کو انہوں نے بھڑکایا اور امام عثمان کے قتل کے بدلے کے نام کے اوپر ایک پوری فوج کھڑا کر دیا اور جنگ جمل واقع ہوئی. صفین میں 20,000 صحابی قتل ہوئے، امام علی علیہ السلام کی طرف سے جو تھے وہ شہید ہوئے. جنگ جمل میں تقریباً 10,000. اس کے بعد جنگ نہروان، سب سے سخت جنگ، کیونکہ گھر کے پڑوس میں جو بیٹھا ہے وہ بھی دشمن، اور سامنے والوں نے خلافت کے لیے جنگ کی، حکومت کے لیے جنگ کی. لیکن نہروان کا جنگ جو ہے وہ حکومت کے لیے نہیں ہے. نہروان کے جنگ نعوذ باللہ جو ہے حضرت علی علیہ السلام کو کافر سمجھ کے کی گئی. اور کس نے کی؟ مسلمانوں نے کی. اور وہ مسلمان جو رات سے لے کر صبح تک قیام کے حالت میں کھڑے رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ان مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی. 4 سال 6 مہینے کا یہ حکومت جو خلافت حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھی، اس میں 3 بڑی جنگیں، اگر آپ تخمینہ کریں ان جنگوں میں کتنا وقت صرف ہوا ہوگا تو تقریباً 2 سال 6 مہینے تک جنگ میں گزری. اطمینان سے حکومت کتنے وقت کے لیے کی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 24 مہینے کے لیے. 24 مہینے کے بعد آخر میں مسجد کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام نے ایک خطبہ دیا، اور تاریخ یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں اس خطبے کے دوران 1 لاکھ کا مجمع تھا. اور خطبہ دیا، سوال کیا حضرت علی علیہ السلام نے، بتاؤ میرے دور حکومت میں کوئی ایسا شخص ہے تم لوگوں میں؟ 1 لاکھ کے مجمع سے خطاب ہو کے حضرت علیہ السلام بات کر رہے، دعویٰ کر رہے کہ کوئی ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں، یا تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو میرے دور حکومت میں، یہ 4 سال 6 مہینے کی حکومت جو ہے اس میں بھوکا سویا؟ کوئی شخص ہے ایسا؟ کوئی شخص تم میں سے ہے یا تم جانتے ہو کہ جو میرے دور حکومت میں بغیر لباس کے ہو، بغیر کپڑے کے ہو؟ ایسا کوئی شخص تم میں موجود ہے یا تم جانتے ہو جو میرے دور حکومت میں جس کے سر پر چھت نہیں ہو؟ کس چیز کا دعویٰ کیا؟ روٹی، کپڑا اور مکان. ہم اکثر آج بھی 70 سال کے بعد بھی یہ نعرہ سنتے ہیں کہ ہم ہر کسی کو روٹی مہیا کریں گے. کوئی بھی حکومت میں آتا ہے تو پہلے یہ کیا کہتا ہے؟ آج یہی کہتا ہے ہم ہر کسی کو روٹی، ہر کسی کو کپڑا اور ہر کسی کے سر پر ہم چھت دیں گے. کتنے سکیمز بنائے جاتے ہیں. لیکن 70 سال کے بعد بھی اگر 26% تقریباً 32 کروڑ لوگ جن کے پاس 3 ٹائم کا کھانا نہیں ہو، جن کے بدن کے اوپر لباس نہیں ہو اور جن کے سر پر چھت نہیں ہو، اور وہ حکومت جو اتنے کم عرصے کا ہو اور اس کا حاکم دعویٰ کر رہا ہے، 1 لاکھ کے مجمع میں کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ میں ایسا شخص ہوں یا میں ایسے کسی شخص کو جانتا ہوں. یہ طرز حکومت ہر پہلو سے حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں ہدایت دی ہے. دوسرے ائمہ کو ہر پہلو سے وہ موقع نہیں ملا. حضرت علی علیہ السلام کے بعد کسی ائمہ کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا، حالات وہ نہیں بنے. لیکن حضرت علی علیہ السلام نے وہ مثالی حکومت قائم کی جو آج بھی آپ یونائٹڈ نیشن کے یونیسکو میں جب
अरब रिपोर्ट छपा तो यूनेस्को ने भी लिखा अरब ममालिक को, अरब हुक्मरानों को, कि अगर तुम अपने सारे मसाइल का हल चाहते हो तो अली के तर्ज हुकूमत को इख्तियार करो, सारे मसाइल तुम्हारे हल हो जाएंगे। इज्जत मोमिन बहुत अहम पहलू है। एक छोटा सा, हम अक्सर व पेशतर इस चीज़ को जहन में नहीं रखते हैं। किसी को बड़ा ओहदा मिल गया तो हम कमतर वालों से अपनी जूती भी सीधा करवा लेते हैं। और माशरे में ऐसे भी बहुत सारे जगह पर हमने देखा है जहाँ पर एक आम शख्स मुरीदी में इतना महव हो जाता है, गुम हो जाता है कि उसको खुद अपने इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं होता। अली जैसा इमाम, अली जैसा हाकिम मदाइन के दौरे पर पहुंचे, क्योंकि उससे पहले एक आदत थी, जब भी कोई हुक्मरान आता था तो लोग बड़े शान और शौकत के साथ इस्तकबाल करते थे। तो शहर के बाहर पूरा एक इज़्दिहाम लगा हुआ है, क्योंकि अली आ रहे हैं, अली का गुज़र यहाँ से हो रहा है, हज़रत अली के करीब आए, हज़रत अली किसी सफ़र पर है, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारे के सारे हज़रत अली के घोड़े के पीछे दौड़ने लगे। थोड़ी देर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपना घोड़ा रोका और उन लोगों से कहा कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों मेरे घोड़े के पीछे दौड़ रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारा ये तरीक़ा है, जब भी कोई हाकिम आता है तो हम इसी तरह से उसके घोड़े के पीछे दौड़कर उसको इज्जत बख्शते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने घोड़ा रोका और कहा कि तुम लोग दो गलती कर रहे हो। पहली गलती यह है कि तुम अपने आप को जलील कर रहे हो, और दूसरी गलती क्या है कि तुम मुझ में किब्र पैदा कर रहे हो, घमंड पैदा कर रहे हो। हर जगह पर अपने इज्जत, अपने हुर्मत का ख्याल रखना एक मोमिन की जिम्मेदारी है। इतना किसी के सामने ना झुक जाओ कि खुद भी जलील दिखो और सामने वाले को भी गुमराही का बाज बनाओ। आग़ाए मराशी नजफी बड़े मुज्तहिद गुजरे हैं। अगर आप कभी कुम का दौरा करेंगे, बहुत सारे लोग ने कुम में देखा होगा, उनकी एक लाइब्रेरी है और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। उनकी ज़िंदगी काफ़ी तफसील है। कहा जाता है कि अक्सर हम कहते हैं बड़े बड़े उलमा जो है ना, उन जैसे ही हम मुसाफा करते हैं उनका हाथ चूमना शुरू करते हैं। तो मराशी नजफी जो है, जब कोई हाथ मुसाफा करता है और हाथ चूमने के लिए खींचते थे तो वो हाथ को इस तरह से खींचते थे, झटक देते थे। तो उनके किसी शागिर्द ने कहा, आगा ये बहुत ही एहतराम के साथ, इज्जत के साथ आपका हाथ चूमना चाहते हैं और आप जिस तरह से झटकते हो ये थोड़ी सी बदअखलाक़ी होती है, उनकी भी तमन्ना होती है। तो आगा मराशी नजफी ने कहा, उनकी तमन्ना तो पूरी हो जाएगी मेरा हाथ चूम के, लेकिन कहीं मुझ में ये गुरूर पैदा हो गया तो मेरी तो आखिरत तबाह हो जाएगी। ये तालीम हमें मिलता है। बहुत सारी गुफ्तगू है यहाँ पर, बहुत सारे वाक़यात है जिसमें माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने क्या क्या कहा है। हम भी एक जगह पर रहते हैं जहाँ पर हम मेजॉरिटी में हैं। आज हम यहाँ पर है, यहाँ पर हम माइनॉरिटी में हैं, लेकिन माइनॉरिटी राइट्स का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, पहला ड्राफ्ट जो बनाया है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने। हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं, मन अज़ाहा एलिया अज़ानी, जिसने किसी क्रिश्चियन को, उनकी हुकूमत में क्रिश्चियन थे, अगर उनकी हुकूमत में बुद्धिस्ट होते, हिंदू होते तो वो यही कहते, क्योंकि हुकूमत में क्रिश्चियन थे, नजरान बहुत ही नज़दीक था, मदीने के अंदर भी ईसाई थे। तो कहा मन अज़ाहा एलिया, अगर किसी क्रिश्चियन को किसी ने अजियत पहुंचाई उनके दौर हुकूमत में तो उसने यकीनन मुझे अजियत पहुंचाई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ 21 माह रमज़ान को इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब वसीयत की है तो बहुत सारी बातों में एक अहम पहलू जो वसीयत की है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, कि इन माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखना, उनका तहफ़्फ़ुज़ तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनकी जान की हिफाजत, उनकी माल की हिफाजत, उनके
خاندان کی حفاظت، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ آج رائٹ ٹو انفارمیشن کا دور ہے، رائٹ ٹو کوشچن کا دور ہے۔ بس دو باتیں اور، کیونکہ وقت بھی کافی طولانی ہے اور تقریباً اختتامی مجلس ہے، 10 منٹ اور۔ آج ہمارے یہاں پر RTI ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں، رائٹ ٹو کوشچن، سوال کرنے کا حق۔ کبھی کبھی دنیا میں ایسی حکومتیں آئیں جہاں سوال کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ نے سوال کیا تو جیل میں پہنچ جاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام گزر رہے، شام کے وقت تھے، غروب سے پہلے کوفے کی گلیوں سے گزر رہے، اچانک دیکھا کہ دو شخص جو ہے وہ کسی گلی میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر رہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ یہ دو لوگ بحث کر رہے اور بحث تیز ہو رہی ہے، تو حضرت علی علیہ السلام تھوڑا سا جلدی قدم آگے بڑھا رہے کہ بھائی ان کو روکے، بحث کیوں کر رہے ہو، کس بات کا مسئلہ ہے، کیا جھگڑا ہے تمہارے میں، کیا معاملہ ہے۔ لیکن امام علی علیہ السلام کے قریب آتے آتے بحث اتنی تیز ہو گئی کہ اس میں سے ایک شخص نے دوسرے شخص کو ایک کھینچ کر تماچا مارا۔ حکومت حضرت علی علیہ السلام کا، حاکم گلی میں حاکم جو ہے، کسی حکومت میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، عام طور پر گلی میں حاکم ہے، خلیفہ ہے، قریب پہنچنے تک ایک نے تیش میں آ کر، غضبناک ہو کر، غصے میں آ کر ایک تماچا دوسرے کو مار دیا۔ حضرت علی علیہ السلام قریب پہنچے، اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد سوال کیا، بھائی معاملہ کیا تھا، کیا پریشانی تھی، کیا بحث تھا۔ ثابت ہو گیا کہ جس نے مارا وہ غلطی پر تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک کھینچ کر تماچا مارا۔ میں واقعے کو تھوڑا بدل دوں، مارنے والے نے غلطی کی، یہ ثابت ہوا، تو اس شخص سے کہا کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، اس نے ناحق تمہارے اوپر تماچا مارا ہے، تم اس کا قصاص لے لو، اتنی ہی طاقت سے، برابری سے ایک تماچا اس کو مار لو۔ اب جس نے تماچا کھایا تھا، حاکم وقت ہے، اس کو بھی حوصلہ آ گیا، بدلے کا موقع مل گیا، اس نے اتنے ہی زور سے اس کو تماچا، جیسے ہی اس نے تماچا مارا، دوسرا تماچا حضرت علی علیہ السلام نے، پہلے والے کا تماچا پڑنا تھا، اتنا مشکل نہیں تھا، لیکن جب ید اللہ کا تماچا پڑا تو آنکھوں کے سامنے تارے دکھائی دینے لگے۔ تھوڑی دیر اندھیرا چھایا آنکھوں کے سامنے، ہوش سنبھالنے کے بعد فوراً سوال کرتا ہے، حاکم سے سوال کرتا ہے۔ اس طرز حکومت میں ہر کسی کو سوال پوچھنے کا حق ہے، سوال کرتا ہے، یا علی اس کا تماچا تو سمجھ میں آیا، لیکن آپ کا تماچا مجھے سمجھ میں نہیں ہے، آپ نے تماچا کیوں مارا؟ سوال کرنے کا حق۔ حضرت علی علیہ السلام نے نہیں کہا میں حاکم ہوں، تم کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والا، نہیں کہا۔ رائٹ ٹو انفارمیشن کا حق دیا اس کو، رائٹ ٹو کوشچن کا حق دیا، اس کے بعد رائٹ ٹو انفارمیشن کا بھی حق دیا اس کو، کہا اس کا تماچا اس کا قصاص تھا، میرا تماچا میری حکومت میں میرا قانون توڑنے کا۔ اس طرح کی حکومت حضرت علی علیہ السلام نے، اس طرح کی طرز زندگی جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے گزاری ہے۔ کبھی ہمیں کوئی برا کہتا ہے تو ہم اس کو ایک گالی دیتا ہے تو ہم جب تک 10 گالی نہیں دیتے تب تک سکون نہیں ملتا ہے۔ گناہ کبیرہ میں آیت اللہ دستغیب شیرازی کہتے ہیں، اگر آپ کو کسی نے بیل کہا، بیل کہتے ہیں نا بلنگ، تو دستغیب شیرازی کہتے ہیں آپ نے جواب میں کہا کہ بھئی کتا، تو کفارہ ہے، کفارہ ہے۔ اس نے آپ کو پلنگ کہا ہے، گائے کہا ہے یا بیل کہا ہے، تو آپ نے اس سے کمزور چیز کو واپس پلٹ کر گالی کس طرح سے دی؟ آخری جملہ
میں آپ لوگ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ حقیقت میں حضرت علی علیہ السلام کو جاننا ہے. ایک بہترین کتاب ہے. ہم میں سے کتنوں نے اس کتاب کا صرف نام سنا ہے؟ ہم میں سے کتنوں نے اس کتاب کے صرف پہلے ورق کو پلٹا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس میں سے شاید کوئی خطبے پڑھا ہو یا کوئی ان کے خطوط ہے یا ان کے اقوال ہے؟ سنتے ہیں ہم، صرف خود سے کبھی پڑھتے نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں قرآن کے ساتھ نہج البلاغہ نہ ہو، وہ ایک شیعہ کا گھر کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اگر کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو لیکن کبھی اس گھر میں نہج البلاغہ نہ کھولا گیا ہو، نہ پڑھا گیا ہو، پھر کس طرح کا دعویٰ کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کو جانتے ہیں، ان کی ولایت کا ہم اقرار کرتے ہیں، اور کل قسیم النار والجنہ جو ہے وہ ہمیں جنت کی بشارت دے گا، جنت کی طرف لے جائے گا. بس 2 باتیں 3 باتیں، اور بھی بہت ساری باتیں تھی، خیر وقت کم ہے. 2 خطبے اعجاز نہج البلاغہ کہا جاتا ہے ان کو. مسجد میں آئے حضرت علی علیہ السلام، دیکھا 2 صحابی بیٹھ کے باتیں کر رہے. کیا ہم عربی میں ایک جملہ بنا سکتے ہیں، ایک سینٹنس بنا سکتے ہیں جس میں الف نہیں ہو؟ صرف کہا جس میں الف نہیں ہو. حضرت علی علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے، بغیر الف کے پورا خطبہ بیان، 27 جملوں کا خطبہ. عربی میں اگر حروف ہے تو اس کا 50% حروف جو ہے وہ نقطے والے حروف، با ہے، جیم ہے، خے ہے، زال ہے، 14 حروف جس میں نقطہ لازم ہے. نقطے کے بغیر وہ حروف مکمل نہیں ہوتا. 40 جملوں کا خطبہ دیا ہے جس میں نقطہ موجود نہیں ہے. سبحان اللہ. نہج البلاغہ کو اپنی زندگی میں ایک بار پڑھنا، اور آج بہانہ بھی نہیں ہے کہ مجھے انگلش عربی نہیں آتا تھا تو فارسی میں موجود ہے، فارسی نہیں آتا تھا تو اردو میں موجود ہے، اردو نہیں آتا ہے اب نئے نسل کے لوگ تو انگلش میں موجود ہے، انگلش نہیں آتا ہے ہندی میں موجود ہے. اگر ہندی بھی نہیں آتا ہے، کوئی چیز آپ پڑھ نہیں سکتے ہو، تو پورا خطبہ جو ہے وہ آڈیو میں موجود ہے. اپنے موبائل پہ کتنوں نے نہج البلاغہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا؟ سفر پر جا رہا ہو سن لیجئے، ہیڈ فون لگا کے. کیا کیا نہیں سنتے ہم گھنٹوں گھنٹوں تک، پورا دن نہج البلاغہ کا آڈیو لگائیے، سنیے. بہترین آواز میں آڈیو بنایا ہے اور موجود ہے، ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ alislam.org پہ جائیں، وہاں پر کتنے آڈیو بکس اویلیبل ہیں. سفر پہ آپ کے پاس گاڑی ہے، دنیا بھر کے خرافات، اقوال امام علی علیہ السلام کو سنیں. بے شک. یہی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خطبہ حمام. ایک بار حضرت علی علیہ السلام حمام کے اندر داخل ہوئے. عرب میں، ایران میں جو حمام ہوتا ہے، تو وہاں پر کسی شخص نے کہا، یا امام مجھے کچھ نصیحت کرو. حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ حمام جو ہے وہاں پر ایک خطبہ دیا. کہتے ہیں کہ وہ شخص جوان تھا، خطبہ سنتے 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 ضعیف ہو گیا. وہ معرفت کے ساتھ اس نے اس خطبے کو سنا، جوانی کے عالم میں اس نے سنا. خطبہ ختم ہوتے ہوتے ضعیف ہو گیا، سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، اور اس کے اوپر اتنی ضعیفی طاری ہو گئی کہ اسی وقت اس کی موت واقع ہو. حضرت علی علیہ السلام نے ایک تکبیر بلند کی اور کہا کہ اپنے حقیقی معبود کے پاس یہ چلا گیا. ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے، اہل سنت کے مشہور عالم گزرے ہیں، وہ کہتا ہے اس خطبے کو نہج البلاغہ کے شرح نہج البلاغہ جو ایک تفسیر انہوں نے لکھا ہے، کافی مشہور و معروف ہے، تقریباً 12 جلدوں پر مشتمل ہے نہج البلاغہ کی شرح میں.
ایک شرح ہے جو تقریباً 40 جلدوں پر ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کہتا ہے کہ خطبہ حمام کو میں نے 20,000 پڑھا سمجھنے کے لیے، اور ہر لمحے وہ اپنے آٹو بایوگرافی میں لکھتا ہے جتنے بار بھی پڑھا میں نے کچھ الگ سیکھا اس سے. ہم نے کسی نے ایک بار پڑھا یا نہج البلاغہ ہم نے لایا ہے پڑھا ہے، اور یہی حضرت علی علیہ السلام کا شدت عدل جو تھا ان کی شہادت کا باعث بنا، اور ان کے فرزند امام حسن اور امام حسین کے شہادت کا باعث بنا. 13ویں محرم ہے